وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ رحمان آیت نمبر 7 سے 9۔ آج کا موضوع، کیا ہم میزان زندگی میں تجاوز کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الرحمن، وہ رحمان ہی ہے۔ علم القرآن، جس نے خود رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، اسی نے اس کامل انسان کو پیدا فرمایا۔ علمہ البیان، اسی نے اسے یعنی نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ما کان وما یکون کا بیان سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند اسی کے مقررہ حساب سے چل رہے ہیں۔ والنجم والشجر يسجدان، اور زمین پر پھیلنے والی بوٹیاں اور سب درخت اسی کو سجدہ کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ رحمان آیت نمبر 7۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا ہے اور اس میں ترازو قائم کر رکھی ہے۔ ووضع المیزان، اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم میزان میں بے اعتدالی نہ کرو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ، اور وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ، اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَان، اور تول میں کم نہ کرو، میزان میں کمی نہ کرو۔ سامعین کرام، اللہ تعالی اپنی قدرت بیان فرما رہے ہیں اور اس میں اپنی حکمتیں بھی بیان فرما رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ مضمون آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ سورت جو ہے 4 نبوی کی ہے، اور اس میں اللہ تعالی بنیادی جو مضامین ہیں، ظاہر ہے کہ جو آپ دیکھیں نا، احکامات جو آئے ہیں وہ مدنی صورتوں میں آئے ہیں۔ یہاں مکی صورتوں کے مضامین تقریباً محدود ہیں توحید، رسالت اور آخرت تک۔ مثال کے طور پہ سورہ رحمان کا جو شروع ہے وہ قرآن کے بارے میں کہ کافر اور مشرک یہ سمجھتے تھے
اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس نے گھڑ لیا ہے، بل افطرا بل ہوا شاعر۔ تو قرآن کے بارے میں یعنی سورہ رحمان جب شروع ہو رہی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ نہیں، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ تو رحمان نے اس کی تعلیم دی ہے۔ یعنی میرا مقصد یہ ہے کہنے کا کہ یہ صورت، یعنی آپ ایک تناظر میں اس کو ایک وسیع تناظر میں دیکھیں۔ اول تو دیکھیں، ایک صورت کے مضامین کو سمجھنے کے لیے آپ کو ان حالات کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا جو شان نزول کے مطابق ہوں۔ تو شان نزول ان آیات کا کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے اللہ کی طرف دعوت پیش کی، مشرکوں نے ان کو جھٹلایا، انہوں نے اللہ کا کلام پیش کیا، انہوں نے کہا نہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو انہوں نے دین اسلام کی بات کی کہ تم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو، انہوں نے کہا نہیں، وجدنا آباءنا لہا عابدون، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو ایک خاص طریقے پہ پایا ہے، ہمارا تو وہی دین ہے، یعنی اس نئے دین کی ہم پیروی نہیں کریں گے۔ تبھی آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بے دین کہتے تھے، صابی بے دین کہتے تھے، یہ اپنے دین کو بدل لیا ہے۔ یا آپ دیکھیں نجاشی کے دربار میں جب وہ وفد گیا تھا مشرکوں کا، اور نجاشی سے مطالبہ کیا تھا ان کی حوالگی کا، اور یہ کہا تھا انہوں نے کہ اے بادشاہ، یہ آپ کے بھی ہمارے دین کے بھی خلاف ہیں اور آپ کے دین کے بھی خلاف ہیں۔ تو پھر وہ ہوا جو بھی ہوا، وہاں آئے اور جعفر بن طیار، اور انہوں نے قرآن پاک پیش کیا تو وہ مسلمان ہو گیا۔ تو ان تناظر میں آپ یہ ساری صورت کو مد نظر رکھ کے پڑھیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور آپ کو سمجھ میں بھی آئے گی۔ تو دیکھیں، رب کی نشانیوں سے وہ لوگ غافل تھے، تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بھی بیان فرما رہا ہے، اور اس میں جو حکمت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اور اس میں مقصد یہ ہے کہ اے انسان، تمہاری منزل، تم اپنی منزل کو دیکھو، اپنے خالق کی مہربانیوں کو دیکھو، اور ان مہربانیوں کے پیچھے جو حکمت ہے، جو مقصد ہے، اس کو تلاش کرو، اور اللہ کے سامنے سجدہ، یعنی یہ تمام مخلوقات جو گزشتہ سبق تھا ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائے الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، یہ ساری مخلوقات جو ہیں یہ سجدہ ریز ہیں، اور اے انسان تم تو بدرجہ اولا جو ہے تمہیں چاہیے کہ میری نعمتوں کا احساس کر کے میرے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ آج کا مضمون بھی تقریباً یہی ہے، اس میں میزان کا تذکرہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت پہ فرما رہے ہیں وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا ہے، اور اس میں ایک توازن ہے، عدل ہے اور توازن ہے۔ تو اس کا مقصد، اس سے تم سبق سیکھو، تو یعنی اگر اس کائنات کا تم اندازہ لوگے، تھوڑا سا میں اس میں تفصیل میں یہ کر رہا ہوں سامنے اکرام، کہ اس میں میزان کا لفظ اللہ تعالیٰ نے کیوں استعمال کیا ہے، اور پھر ہدایت بھی کی ہے۔ دیکھیں، یہ میزان جو ہے، 3 آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں، 7 نمبر، 8 نمبر، 9 نمبر، اور اس میں تینوں میں جو ہے میزان کا لفظ آیا ہے۔ تو بہرحال میزان پہ تھوڑا سا ہم تدبر سے کام لیتے ہیں، سوچتے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ کائنات جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اندازے، ایک توازن کے ساتھ رکھی ہے۔ ہر چیز کے لیے ایک قانون مقرر ہے، اور ہر چیز ایک قانون کے مطابق موو ہو رہی ہے، یعنی اپنا وقت گزار رہی ہے۔ اور پھر یعنی جو نظام توازن اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کے حساب سے ہر چیز اپنا اپنا کام سر انجام دے رہی ہے، تبھی یہ کائنات جو ہے یہ قائم اور دائم ہے۔ مثال کے طور پہ سامعین کرام، یہاں آپ دیکھیں بارش کا نظام ہے، تو بارش کا نظام ایک خاص نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، اس میں ایک توازن ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ
یعنی سالوں گزر جائیں اور آپ پہ قحط سالی تو ایک الگ بات ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہے، لیکن بارش کا نظام اپنا کام کرتا ہے، برسات کے موسم میں بارشیں ہوتی ہیں، یہ توازن ہے۔ سورج جو ہے اس کا توازن ہے، اس کا ایک خاص زمین سے اور سورج کے درمیان جو فاصلہ ہے، سورج وہ فاصلہ برقرار رکھتا ہے، اور یہ ایک دوسرے سے دور یا قریب نہیں ہوتے، ایک خاص انداز میں ہر کائنات ایک توازن میں، یہ کائنات رواں دواں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سورج جو ہے مارچ کے مہینے میں آپ کو مئی جون کی گرمی ملے، یا مئی جون کے مہینے میں آپ کو دسمبر کی سردی مل جائے، یعنی یا وہ موسم آ جائے، نہیں، یہ ایک توازن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب دیکھیں جنگلی جانور جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، چرند پرند جنگلی جانور، پھر ان کی خوراک کا بھی انتظام کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ شیروں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے پھر ان کے لیے شکار نہیں ہے، گوشت ان کی خوراک ہے اور ان کے لیے پھر نہیں۔ اچھا، پھر جو چرنے والے جانور ہیں اب ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے گھاس پیدا کی ہے، یا آپ دیکھیں سمندری جو مچھلیاں ہیں یا جو بھی مخلوق ہے ان کی رزق کا انتظام اللہ تعالیٰ نے سمندری میں کر دیا ہے۔ تو اس کائنات میں یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے ایک توازن سے پیدا کی ہے۔ یہاں آپ دیکھیں نا آیت نمبر 7 میں وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو، اب آسمان کیا ہے جو ہمارے اوپر ہے، وہ آسمان ہے۔ آسمان کوئی خاص چیز کا نام تو نہیں ہے، جو اوپر کی فضا ہے وہ تمام آسمان ہے، لیکن اس میں ایک نظام ہے۔ ہر کرے میں آپ دیکھیں سیکنڈ کا فرق نہیں آتا۔ آپ اس وقت کو دیکھ لیں نا، آپ جو شمسی نظام کا وقت ہے اس میں 4 سال بعد تھوڑا سا فرق آتا ہے، وہ ایک لیپ ایئر، آپ اس کو لیپ ایئر کہتے ہیں، وہ بھی ایک نظام ہے، ایک توازن ہے، یعنی ایک خاص توازن ہے، اس میں ایک میزان ہے، ایک عدل ہے، ایک حساب کتاب ہے۔ تو اب کیا ہے اس کا، اب یہ میں تھوڑا سا مضمون سمیٹ رہا ہوں، سامعین کرام تھوڑا سا غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور ہر چیز اپنے اپنے حساب سے پھل پھول رہی ہے اور اپنی معراج کی طرف رواں دواں ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک میزان، اس میں ایک توازن سے ہر ایک چیز پیدا کی ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بات بتاؤں، بات تو آسان سی ہے، بہت آسان ہے۔ گائے ہے، گائے کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس میں جو ہے جو دودھ ہے، اگر اس مقدار سے کم ہو جائے کہ بچے کو ضرورت ہی پورا نہ ہو، یا کوئی بھی مطلب خوراک ہے، وہ اپنی خوراک اگر بچھڑا جو ہے یا نومولود بچھڑا اپنی خوراک ماں کے پیٹ سے حاصل نہ کر سکے تو وہ کیا کھائے گا؟ اس کی تو ابتدائی خوراک دودھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اندازے سے دودھ اس بھینس میں یا گائے میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے۔ ایک میزان ہے، ایک توازن ہے۔ یہ ایک میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں ماں کے، ہمارے انسان مائیں جو ہیں ان کے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے دودھ بھر دیا ہے۔ اب اس میں ایک توازن ہے، جو بچہ جو ہے یعنی اس سے سیر ہو جاتا ہے، اتنا دودھ اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں کہ بچہ اس سے سیر ہو جاتا ہے۔ اب ماں کے پیٹ میں بچہ پنپ رہا ہے مثال کے طور پر، اب یہ ہے کہ اس کا ایک توازن ہے اور بچے کو غذا ملتی رہتی ہے 9 مہینے تک، ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ غذا۔ تو یہ کائنات میں ایک توازن ہے۔ یہ سما سے آپ مراد لے لیں اگر اس تمام کائنات کو، زمین اور آسمان کو، تو بہتر ہوگا، سمجھنے کے لیے بہتر ہوگا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اللہ تطغوا فی المیزان ولا تخسروا المیزان، توازن، اقیم الوزن، انصاف سے یہ توازن قائم رکھو۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی توفیق، خاص توفیق سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں وزن، حکم کیا ہے؟ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ
اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط، وزن جو ہے انصاف سے قائم رکھو۔ اب دیکھیں انسان آیا ہے دنیا میں، تھوڑی سی توجہ سامنے کرو، انسان دنیا میں آیا ہے اور اس کو زندگی گزارنی ہے، اور اس کے ساتھ ایک نفس بھی ہے جس کو ہم نفس امارہ کہتے ہیں۔ اس میں طاغوتی قوتیں بھی ہیں، اور اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ اب انسان کو پھر دوسری طرف رحمانی قوتیں بھی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت خداوندی بھی ہے، اور رسول بھی ہیں، اور ہدایت بھی ہے۔ لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ہے، آیت مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے، لیکن وَأَنزَلَ مَعَهُ الْمِيزَانَ، اللہ تعالیٰ نے میزان نازل کیا ہے، لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ جو ہیں انصاف سے کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا مضمون ہے سامنے کرام جس میں بہت بڑی حکمت ہے، اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں ہم اپنے اوپر دیکھیں اس آیات میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اور یہ ایک میزان، اس میں ایک توازن ہے۔ یہاں تک تو آپ ماشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے نا، اس میں ایک توازن ہے۔ انسان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ اللہ تطغوا فی المیزان، اب اے انسان تم نے ایسا نہیں کرنا کہ تم حد سے تجاوز کرو۔ اس اعتدال تو یہ ہے، میزان یہ ہے، اللہ تعالیٰ یعنی وزن بالقسط کی تقاضا یہ ہے کہ اے انسان تم اپنے جو نفسانی تقاضے ہیں ان کو دبا کر یا ان پر قابو پا کر اللہ کی جو چاہت ہے تمہاری زندگی کے بعد، اس چاہت کے مطابق تم زندگی گزارو۔ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ مقصد زندگی اپنا بنا لو، اس کو اپنا لو، یعنی اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلو۔ تو اللہ کے راستے پر چلنے کا کیا مراد ہے سامنے کا، تھوڑا سا آپ یہ غور تو کریں۔ اللہ کے راستے پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ نفسانی جو تقاضے ہیں، یعنی اس میں آپ دیکھیں کہ نفسانی تقاضے ایک تو دیکھیں وہ لازمی ہوتے ہیں، جو انسان خوراک یعنی جسم جو ہے خوراک مانگتا ہے، کپڑا مانگتا ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی، لیکن یہ نفسانی تقاضوں سے میری مراد وہ اخلاق رذیلہ ہیں جو انسان کو اپنی طرف متوجہ کہ غصہ ہو جاؤ اور لہو و لعب میں مبتلا ہو جاؤ، مثال کے طور پہ یعنی خواہشات ہیں، خواہشات نفس کی پیروی کرو، میری مرضی کے مطابق زندگی گزارو۔ نفس یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے بن کے رہو، عبد الطاغوت، یعنی میرے بندے بن کے رہو، نفس یہ چاہتا ہے۔ تو اس میں جو ہم میں جو اخلاق رذیلہ ہیں، ایک تو وہ ہمیں اپنی طرف دعوت دیتی ہیں کہ لالچ کرو، حرص کرو اور غصہ کرو اور یہ کرو وہ کرو، تو انسان کو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، میرے رنگ کو لے لو اور انصاف سے کام لو، نفس کی طرف نہ جھک جاؤ، نفسانی تقاضوں کی طرف نہ جھک جاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ صبغت اللہ کے رنگ کو اپنا لو، تخلقوا باخلاق اللہ تعالیٰ کے اخلاق کو اپنا لو۔ تو اللہ تعالیٰ کا اب اخلاق کیا ہے؟ یہ تو انسان آیا اس لیے ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ انسان کی عروج اور ترقی کا راز اس میں ہے کہ اللہ کی صفات اپنا لے، صبغت اللہ کے رنگ میں رنگ جائے۔ من احسن من اللہ الصبغہ، اللہ کے رنگ سے زیادہ کسی کا رنگ نہیں ہے۔ اچھا، تو دیکھیں میری اور آپ کی معراج اس میں ہے، تھوڑا سا میں آپ کو نوٹ کرواؤں، میری اور آپ کی معراج اس میں ہے کہ ہم اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کر لیں، اللہ کا رنگ پیدا کر لیں۔ ابھی میں اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے میرے پاس، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں 100، جس نے اس کا احاطہ کر لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔
تو اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس نے اس کو زبانی یاد کر لیا یا زبانی رٹا لگا لیا، نہ، من احصاہا، جس نے اس کا احاطہ کر لیا، یعنی وہ صفات اپنے اندر پیدا کر لی۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ تعالیٰ ستار ہے، غفار ہے، تو یہ ساری صفات ہم اپنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، تو یہ ساری صفات ہم اپنا سکتے ہیں اپنے اپنے حساب سے۔ تو پیغمبر نے اللہ کا رنگ لیا ہوا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ تم پیغمبر کا رنگ لے لو، فاتبعونی، پیغمبر کی پیروی کرو، ان کا اتباع کرو۔ تو اگر کوئی انسان اپنی معراج تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کو توازن سے کام لینا ہوگا۔ توازن کا مطلب یعنی اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، یعنی اس کو یعنی میزان میں کمی نہیں کرنی ہوگی، انصاف سے اس کو جینا ہوگا۔ انصاف کیا ہے؟ انصاف یہ ہے کہ ہمارا سر جھک جائے اللہ کے حکم کے سامنے، سبحان اللہ۔ اور کامیاب انسان کون ہے؟ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اور اس میں وہ مخلص بھی ہو، اس کے لیے اجر ہے۔ تو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا یہ توازن ہے، یہ انصاف ہے، اور یہ بے انصافی ہے کہ ہم نفسانی تقاضوں کے سامنے سر جھکا دیں، نہیں۔ اقیم الوزن بالقسط، انصاف سے وزن کو پر قائم ہو جاؤ، پیمانہ جو ہے پورا دو، اللہ کی بندگی میں کمی نہ کرو، خالص اللہ کے لیے، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو، اللہ کی بندگی اختیار کر لو، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو، یہی انصاف کا تقاضا ہے۔ اور سامعین کرام، میں آپ کو یہ بھی بات بتا رہا ہوں آگے اس صورت کے لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ اس میں 31 بار ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ تم میری نعمتوں کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے، میری تو بے شمار نعمتیں ہیں۔ تو اس نعمتوں کے انبار میں اس کے بوجھ تلے ہم دبے ہوئے ہیں سامنے کرام، ہر وقت ہمہ جہد ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ نعمت کی قدر کی جائے، اس کی ناقدری نہ کی جائے، اور انصاف کیا جائے، اور ایک توازن پیدا کیا جائے اپنی زندگی میں۔ انسان اگر اپنی زندگی میں توازن پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کو رسول کی بات سننی پڑے گی، اس کو رسول کی دعوت کو قبول کرنا پڑے گا، اللہ کو اپنی منزل بنانا پڑے گا، اللہ کے راستے پر پیغمبر کے طریقہ کار کے مطابق چلنا پڑے گا۔ یہ میزان ہے، میزان میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ولا تخسر المیزان، اللہ کی اطاعت میں کمی نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی بندگی میں کمی نہیں ہونی چاہیے، رسول کے اتباع میں، رسول کی اطاعت اور اتباع میں اگر کوئی شخص کوشش کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ توازن برقرار رکھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میزان میں خسارہ، میزان میں نقصان نہیں کر رہا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو منزل بنا کے، ایک مضمون میں سمیٹ رہا ہوں سامنے، جس شخص نے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر دیا اور اللہ کے راستے پر، اللہ کو اپنی منزل بنا کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیا، پیغمبر کی اطاعت اور اتباع شروع کر دیا، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا، تو اب یہ ہے کہ وَأَقِيمُ الْوَزْنَ، اس نے وزن جو ہے یہ قائم کر دیا، یعنی غیر اللہ کو اس کی طرف یہ نہیں جھکا، اللہ کی طرف جھک گیا۔ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک عدل اور میزان، توازن کو قائم کر لیا۔ دیکھیں میزان جو ہے قائم ہوگا قیامت کے دن، قیامت کے دن جو ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، یہاں اقیم الوزن ہے نا،
والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن جو ہے حق ہے، اعمال کا تلنا ہے۔ اب یہ ہے کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے وزن میں، اپنے یہاں پہ جو ترازو ہم نے قائم کیا ہوا ہے، یا جس کو ہم دیکھ نہیں پا رہے، لیکن دیکھیں ہر شخص یا تو گناہوں میں، یعنی ترازو میں گناہ کے، غفلت کے، گناہ کے اعمال رکھ رہا ہے، یا اللہ کو بھلا کے زندگی گزار رہا ہے، یا اللہ کی یاد میں زندگی گزار رہا ہے۔ جو لوگ اللہ کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں انہوں نے میزان، جیسا کہ کائنات میں ہے والسماء رفعها ووضع المیزان، جیسے کہ میزان اللہ تعالیٰ نے، جیسا توازن اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں قائم کیا ہوا ہے، اس اللہ کے بندے نے اپنی زندگی میں ایک توازن برقرار رکھا ہے، اور یہ اللہ کے سامنے اس کا سر جھکا ہوا ہے، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اتباع میں مصروف ہے۔ تو یہ یعنی کائنات کے جو اللہ تعالیٰ کا قانون فطری ہے، جو یعنی تمام کائنات اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہے، یہ انسان بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا ہے اور اس نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کر رہا ہے کہ اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور امید یہ بھی ہے کہ آپ اب تک جو نقصان کرتے آ رہے ہیں، اپنا ترازو یعنی اپنی برائیوں کا پلڑا جو ہے بھاری کر رہے ہیں، اور نیکیوں کا پلڑا آپ کا ہلکا ہے، تو اس میں اب آپ چینجز لے آئیں، آپ ایک زندگی میں توازن قائم کریں، اور توازن اس وقت تک قائم نہیں ہوگا جب تک آپ اپنے آپ کو اللہ یا اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خاص نہیں کر دیتے، اور یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک آپ یہ اعلان نہیں کر دیتے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور جب تک آپ یہ تسلیم نہیں کر لیتے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض وما انا من المشرکین، جب تک آپ نے اللہ کے لیے اپنی زندگی کو خالص نہیں کیا ہے، آپ کی زندگی میں توازن نہیں آ سکتا۔ جب توازن نہیں ہوگا تو آپ پریشان ہوں گے، آپ کو سکون میسر نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ چند الفاظ ہیں، تو اس پہ ذرا غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دیکھو یہ کائنات جو ہے میں نے بلند کی ہے، اس کو میں نے بنایا ہے، اور یہ توازن ہے اس میں، تم نے بھی یعنی حد اعتدال سے تجاوز نہیں کرنا، غیر اللہ کی طرف نہ جھکنا ہے، نہ غیر اللہ کا حکم ماننا ہے، کیونکہ حکم جو ہے وہ صرف اللہ کا ہے، اور تم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا کے اس میزان عدل کو برابر کرو اور اس سے انحراف نہ کرو۔ ولا تخسروا المیزان۔ میں تلاوت کرتا ہوں میرے سامنے، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان۔ ترجمہ سنا دیں۔ والسماء رفعها، اور اللہ نے آسمان کو بلند کیا ہے، ووضع المیزان، اور اس میں میزان رکھی ہے، ترازو رکھا ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے اللہ تطغوا فی المیزان، کہ اے لوگو تم بھی تجاوز نہ کرو میزان، یعنی زندگی گزارنے میں حد اعتدال کو قائم رکھو، غیر اللہ کی طرف نہ جھکو، اللہ کی طرف جھک جاؤ۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ۔
اور انصاف کے ساتھ اپنے زندگی کے توازن کو قائم رکھو، ولا تخسر المیزان، اور میزان میں کمی نہ کرو۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ والسماء رفعها ووضع الميزان And the sky he raised, and he set up the balance. ألا تطغوا في الميزان So do not transgress in the balance. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان But maintain the weights with justice, and do not violate the balance. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔